करें। इमली आलू बुखारे का पानी बदन की चर्बी को पिघलाता है, मैदे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है और जिल्द की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। नाजरीन, अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतर होती है और डिप्रेशन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए अपने हाथों के मसाज का मुसलसल मामूल बना लो। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिस्क में तंगी की अलामत समझा जाता है। जो लोग अपने बालों में बहुत कम कंघी करते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जब प्यास ना भी लगे तब भी पानी पिया करो, इससे गुर्दों की बीमारी से बचे रहोगे। नाजरीन, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को दूर कर देता है और आपके जिस्म में एनर्जी पैदा करता है। नहाने से कबल एक केला खा लिया जाए तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कंघी सुबह उठते ही कर लिया करो, इससे खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। मिसवाक करने से नज़र तेज़ होती है और बुढ़ापा देर से आता है। नमाज फजर के बाद अल मजीदो 99 बार पढ़कर अपने बदन पर दम कर लें, हमेशा सेहत व आफियत से रहेंगे। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना डालोगे तो प्लास्टिक पिघल कर खाने में शामिल हो जाएगी, जो कि आपके लिए बीमारियों का बायस बनेगी। मीठी चीज़ और शहद खाया करो, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बीमार आदमी को हदिया देने से उसे आराम व सकून मिलता है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम व फिक्र में मुब्तला रहते हैं। अल्लाह पाक मलाइका के सामने अपने उन बंदों पर फ़ख्र करते हैं जो लोग अपने से कम लोगों को खाना खिलाते हैं। नाजरीन, तेज़ पत्ती की चाय हाजमा को दुरुस्त और तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। जिसकी औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाए। कद्दू खाओ कि ये सब्ज़ी आपके दिमाग को ताकत और कुव्वत देती है। सौंफ का पानी पीने से आपके दिमाग को सुकून मिलता है और सौंफ का पानी मोटापे को भी कम करता है। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मिलाई का लेप करें, चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा। जो लोग खाने के साथ कच्चा लहसुन खाते हैं, उनका दिल मजबूत रहता है। जब आपको प्यास ना भी हो तब भी पानी पी लिया करें, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। नाजरीन, सर की खुश्की हो या दिमाग कमज़ोर हो या भूल जाने का मसला हो तो नाफ में जैतून का तेल लगाया करें। खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पी लो और खाने के दौरान पानी ना पियो, आपके बदन को ताकत मिलेगी। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। निहार मुँह गर्म पानी पीना बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा देता है। देसी अंडे की पहचान ये है कि जब देसी अंडे पर हल्दी लगाएं तो हल्दी का रंग सफ़ेद पड़ने लगता है। केला, बादाम और किशमिश दूध में शामिल करके पी लो, ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। हर खाने के साथ पुदीने की चटनी खाएं, इससे जिस्म में थकावट नहीं होगी। ज़हनी थकावट को गायब करना चाहते हो तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दो, ज़हनी थकन दूर हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। उन लोगों के घर में परेशानियां ज़्यादा होती हैं जो लोग किसी से हसद करते हैं। कलवंजी का तेल और अदरक का पानी हम वज़न लेकर रोज़ाना सुबह शाम बालों में लगाएं, इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जिस घर में दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए वहाँ रिज़्क की तंगी होती है। जिस घर में सब अफराद रोज़ाना सुबह वर्जिश करते हैं, उन अफराद की उम्र भी लंबी होती है। अपने दिल को ताकत देनी है तो रोज़ाना सेब का ज़रूर इस्तेमाल करें।
گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغ کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لو۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہیں۔ ہر کھانے کے بعد لیمو کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانہ میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے بے حد مفید قرار دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لیں، آپ کے بدن میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمہ کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو 1 چمچ لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی کچی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش کھا لیا کرو۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں، اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے آپ کے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دیں وہاں مصیبتیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لیا کرو، کیونکہ نیم گرم پانی گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیمو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، آپ کی عقل کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر
चंद कतरे लीमू के डालकर सो जाया करो। रात का खाना ना खाकर सोने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नाजरीन, रात का खाना ज़रूर खाओ, चाहे 2 खजूर ही क्यों ना हो। ज़्यादा टेंशन लेने वाले को मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है और उसका मैदा अक्सर फिर ख़राब रहता है, इसलिए टेंशन लेने से हमें बचना चाहिए। दही मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखता है। ज़हनी टेंशन से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दाल का सालन खाने के बाद दूध पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। रोज़ाना चाय ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। नाजरीन, बकरी के दूध में सौंफ शामिल करके पियो, आपका बुखार उतर जाएगा। मुंह खोलकर सोने वाले अफराद दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। मूली के पत्तों का रस निकालकर पीने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अमरूद के बाद दूध या पानी इस्तेमाल करने से आपके मैदे की खराबी का मसला हो जाएगा। बगैर चीनी वाली चाय पीने से बदन की थकावट उतर जाती है। जो रात के वक्त दूध में इलायची डालकर पी जाता है, उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता। पाँव पर तेल लगाने वाला कम बीमार होता है। कच्चा एलोवेरा खाने से इंसान की ताकत में कभी कमी नहीं आती। खजूर खाकर दूध पी लो, आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। माल्टे खाने से आपका चेहरा रोशन हो जाता है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिएं, इससे आपको बदतरीन हैज़ा हो सकता है। नाश्ते में सेब दूध में उबाल कर खाने से ज़िंदगी भर चेहरे की ताजगी ख़त्म नहीं होती। चाय बनाते वक्त 1 चुटकी खसखस डाल लिया करो। ज़िंदगी में कभी भी आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा और आप हमेशा तंदुरुस्त, तवाना और एक्टिव रहेंगे। अगर नमूनिया बुखार हो तो मक्खन गर्म करके नाक पर और नाक पर लगाते रहने से बुखार उतर जाता है। अदरक वाले पानी में उबालकर भाप लेने से ज़ुकाम रुक जाता है। ठंडे पानी से नहाने से खून की रवानी तेज़ हो जाती है। रात को दूध पीकर फौरन सोने से कमज़ोरी होती है। दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, इससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। फलों और खाने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें, इससे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। अगर बांझपन वाली औरत बकरी का दूध पीती रहे तो वो जल्दी हामिला हो जाती है। पालक का साग बनाकर खाने से वज़न कम होता है। पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करने से मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जब दांत टूटे तो उसकी जगह पर पुदीने का पत्ता रगड़ो, दांत सीधा निकलेगा। जब पानी में अंडा उबाला जाए तो उस पानी से नहाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। चाय की कसरत होंठ काले कर देती है। मसाने की कमज़ोरी हो या मैदे में जलन हो तो निहार मुँह दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खाओ, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन बेहतरीन सब्ज़ी है। छोटी कसम खाने से घर में नहुसत आती है। दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ाना गाजर का जूस का 1 गिलास पिया करें। खाने से पहले सिर्फ 2 काम कर लेने से कभी बीमार नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो और आधा गिलास पानी का पी लो। गाजर का रख चेहरे पर रात को लगाकर सो जाओ, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर पेट दर्द का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीज़ और दूध मत पिएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा पाको साफ रहा करो, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। मैदे में दर्द का मसला हो तो टींडे का सालन बनाकर खाने से दर्द रुक जाएगा। मुंह के छाले ठीक करने हैं तो खुश्क धनिया चूस लिया करें।
صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا سا تیل گرم کر کے لگانے سے آپ کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ چھوارے کھاؤ، کمر کے درد میں آرام مل جائے گا۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ ناظرین، کچی گاجر کھانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا استعمال آپ کے چہرے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ اسبگول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر کے پی لیجئے۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس رہتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دمہ کے شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم اور مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد ان کو اولاد اللہ عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ سونف کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور آپ جوان رہتے ہیں۔ ناظرین، رات کو وضو کر کے سویا کرو۔ وضو کر کے سونے میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور اس میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ ناظرین، علم کی زبان صداقت اور جہل کی زبان حماقت ہوتی ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے ہمیشہ آپ کو بچاتی ہے۔ امرود کھانے سے آپ کا ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ لیمو والا پانی پینا شروع کر دیں، جسم کا پانی کم نہیں ہوگا۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر گوشت کم نہیں ہوگا۔ لیمو کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں میں لگا کیڑا مر جاتا ہے۔ سوتے وقت منہ میں پانی آ جاتا ہو تو جامن استعمال کریں۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے بری نظر اتر جاتی ہے۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کے لوگ کالا یرکان کا شکار ہو سکتے ہیں۔
موٹی گردن والا بندہ عقل کا ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ جس گھر سے جانوروں، چیونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہو اس گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے ہاتھ اور پیر نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال چمکیلے نظر آئیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد سیب کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لیں، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ زیرے کو بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے گھٹنوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے آپ کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلد بڑھ جاتا ہے۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ آڑو کو معمولی نہ سمجھیں، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہے۔ جس لڑکا یا لڑکی کو نظر لگی ہو تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ ناظرین، ناشتے میں شلجم کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ گردوں میں سوزش کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں، گردوں کی سوزش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جامن کی گٹھلی چبانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بدن پر بدنما داغ دھبے دور کرنے کے لیے کیلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگائیں، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے ہیں تو کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو تو داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اسے اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ جو شخص بات بات پر ہنستا رہتا ہو اسے اندر سے کوئی بہت بڑا غم ہوتا ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔